السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں اور ایک مرتبہ پھر دونوں اداروں کے درمیان بہت زیادہ شدت آ چکی ہے، تناؤ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور اب کی بار یہ تناؤ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ایک حکومتی وزیر اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے اوپر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تناؤ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہو یا اس کے اوپر بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہوں، بلکہ یہ عمل کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ ماہ پہلے بھی دہرایا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ الیکشن کے معاملے کے اوپر ہم نے پہلے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہوئی۔ حکومت کی یہ خواہش تھی کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروائے جائیں۔ اس سلسلے میں حکومت نے صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ رائے مانگی کہ ہم سینٹ الیکشن چاہتے ہیں کہ ہم اوپن بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروائیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر رائے دی۔ اس پہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ بنا اور اس بینچ میں جب اس کی ہیرنگ ہوئی تو ایک طرف حکومت کا یہ موقف تھا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے سینٹ انتخابات میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی اور ہارس ٹریڈنگ کا جو رستہ ہے اس کو بند کیا جا سکے گا۔ اور اس معاملے کے اوپر حکومت نے جو الزامات لگائے وہ کورٹ ججمنٹ میں اور خاص طور کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی کی نوٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو الزامات تھے ہارس ٹریڈنگ کے وہ عمومی نوعیت کے تھے اور انکوائری کے بغیر یہ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پر ایک پرنسپل موقف اپنایا اور یہ کہا کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں اور آئین میں ترمیم کیے بغیر سینٹ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں کروائے جا سکتے۔ حکومت نے اگر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے اسے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنایا، جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے موقف سے متعلق آگاہ کیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تناؤ پیدا ہوا، شدت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ شدت آئی، دونوں اداروں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک قوم سے خطاب کیا اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں جو موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنایا ہے اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ تو اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے بھی اپنی رائے دی۔ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا کہ ہم کسی کی پسند یا کسی کی منشا کی بنیاد کے اوپر کام نہیں کرتے، بلکہ آئین و قانون کے تحت ہم اپنے امور چلاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے، ان کو متنازع نہ بنایا جائے۔ خیر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ویو آ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ویو میں یہ کہا کہ سینٹ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب دوبارہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ کے معاملے کے اوپر آیا، اور اس معاملے پہ جب یہ قائمہ کمیٹی میں جب اس معاملے پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر ایک حکومتی وزیر اعظم سواتی نے سنگین الزامات عائد کی الیکشن کمیشن پر اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک انتہائی سنگین الزام عائد کیا گیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی وزیر اعظم سواتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا ہے، کیونکہ یہ کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، کیا وہ اس کو ثابت کر پائیں گے؟
تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حکومت نے خود، موجودہ حکومت نے خود نامزد کیا ہے، اور اب اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور الیکشن آنے سے قبل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے متعدد فیصلوں میں کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے، اور اسٹیٹ کے تمام ادارے جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کے، اس کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور خاص طور کے اوپر اب جب کمیٹی سے یہ بل مسترد ہو گیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا، اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق، تو اب اگر حکومت یہ معاملہ جوائنٹ سیشن میں لے کے آتی ہے، اور اگر جوائنٹ سیشن میں اس بل کو منظور کروا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو دو اداروں کے درمیان تناؤ ہے اس میں مزید شدت آ سکتی ہے، اور ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، خاص طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے عام انتخابات میں استعمال کے معاملے کے اوپر 37 اعتراضات عائد کیے تھے، اور ان اعتراضات میں یا ان سوالات میں جو سب سے اہم سوال یا سب سے اہم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اعتراضات میں یہ بھی کہا کہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ ہی دھاندلی روک سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم بیک وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کروا سکیں، اور اس کے علاوہ جو ووٹر ہے اس کو تربیت دے سکیں، کیونکہ عام طور کے اوپر جو طریقہ رائج ہے پاکستان میں ووٹ دینے کا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر آپ کو انگوٹھے کا نشان لگانا پڑتا ہے، پھر ایک بیلٹ پیپر آپ کو جاری ہوتا ہے، پھر آپ اپنے نمائندے کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور پھر اس بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے پھر ڈبے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اس کا استعمال کیسا ہوگا، مطلب ایک عام آدمی، ایک عام فہم آدمی کے لیے وہ کیا اتنی یوزر فرینڈلی ہوگی؟ تو ایسے کئی بہت سے ایسے اہم سوالات تھے یا اعتراضات تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اٹھائے، لیکن جو ہے وہ اس کو ہم جو کہہ لیں کہ مناسب انداز سے ان تحفظات کا، ان سوالات کا یا ان اعتراضات کا جواب حکومت کی طرف سے نہیں دیا جا سکا۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آئندہ عام انتخابات میں استعمال کے معاملہ اور تارکین وطن کو ووٹ دینے کے حق کے معاملے کو اگر جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ اس بل کو منظور کروا دیا جاتا ہے، تو پھر ایک مرتبہ پھر دونوں آئینی اداروں میں بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ پھر کسی کورٹ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف اور آزاد الیکشنز کروانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی منصوبہ ہے یا کوئی اور سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو مزید بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس سے اب ہم اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔